معزز صحافی حضرات، کیمرامینز اور فوٹوگرافرز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام معزز صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس پریس کانفرنس کے کوریج کے لیے وقت نکالا اور یہاں پر آئے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ معزز صحافی حضرات، 3 مارچ 2016 سے شروع ہونے والا یہ پاک سرزمین پارٹی کی تحریک آج پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ چکی ہے۔ آج مصطفیٰ کمال کے نظریے سے پاکستان کا ہر زبان بولنے والا جڑ چکا ہے اور پاک سرزمین پارٹی کے پرچم تلے وہ اپنی جدوجہد کا آغاز کر رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، آج پاکستان میں کرپٹ مافیا کا قبضہ ہے۔ ہر طرف بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں اور مہنگائی کا ہر طرف راج ہے۔ آج ملک میں کے سارے لوگ پریشان ہیں اور پاک سرزمین پارٹی ملک میں ایک ایسے نظام کے لیے جدوجہد کر رہی ہے جس میں عوام کے پاس طاقت آئے، جس میں عوام اپنے مسائل خود حل کر سکے۔ پاک سرزمین پارٹی ملک میں ایسا نظام لانا چاہتی ہے جس میں اس کے پاس اپنے گلی کوچے کا اختیار ہو۔ معزز صحافی حضرات، پاک سرزمین پارٹی کا شروع دن سے یہ موقف رہا ہے اور وقتاً فوقتاً اس پر پاک سرزمین پارٹی نے ہمیشہ اس پر آواز بھی اٹھائی ہے کہ پاکستان کے مسائل اس وقت تک حل نہیں ہو سکتے جب تک پاکستان میں بااختیار اور مضبوط بلدیاتی نظام نہ ہو، کیونکہ ایک عام آدمی کے مسائل ایک بلدیاتی نظام میں ہیں اور جب تک مضبوط بلدیاتی نظام نہیں ہوگا، پاکستان کے یہی مسئلے دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ اور بڑھتے جائیں گے، کیونکہ جو ایک عام آدمی ہے اس کے مسائل وہ بلدیاتی نظام کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اور پاکستان، اور بدقسمتی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ سارے اس بلدیاتی نظام کی مضبوطی کے لیے یا بلدیاتی نظام کو بااختیار بنانے کے لیے وہ بالکل غیر سنجیدہ ہے اور اس کے لیے کوئی انہوں نے سنجیدہ کوششیں نہیں کی ہے۔ ہمارے سیاسی جماعتیں جتنے بھی ہیں وہ صرف اس حد تک جمہوریت کو مانتے ہیں یا اس حد تک ان کی جمہوریت محفوظ ہے کہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں۔ اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو ان کی جمہوریت محفوظ ہے اور جمہوریت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگر قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کی جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، آج جبکہ جمہوریت کی جو اصل روح ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے، بلدیاتی جو اداروں کی جو مضبوطی ہے وہ جمہوریت کی اصل روح ہے۔ پاکستان کے جو آج کے حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب نے کچھ آئینی ترامیم پیش کی ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے کہ جو 3 آئینی ترامیم ہیں یہ آئین میں فوری طور پر ان کو کیا جائے اور آئینی ترامیم کی جائے۔ اس میں جو پہلی آئینی ترمیم ہے کہ پہلی ترمیم یہ ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی طرح میئر کے اختیارات اور ڈپارٹمنٹ بھی آئین میں لکھ دیے جائے۔ دوسری ترمیم یہ ہے کہ NFC کی مد میں ملنے والے پیسے PFC کے ذریعے ڈسٹرکٹ کو منتقل کرائے جائے اور جب تک صوبہ ڈسٹرکٹ کو PFC کے ذریعے پیسے نہیں دیتا تب تک NFC ایوارڈ جاری نہیں کیا جائے۔ تیسری ترمیم جو پاک سرزمین پارٹی کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت تک قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات نہ ہو جب تک بلدیاتی کونسل نہیں بنائی جائے۔ اچھا، اس میں کراچی سے لے کر کشمیر تک کسی کا نقصان نہیں ہے۔
اس میں سب کا فائدہ ہے۔ پاک سرزمین پارٹی پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جو ملک میں جاری بحرانوں اور دہشت گردی کی اصل وجوہات اور اس کا دائمی اور قابل عمل حل پیش کر رہی ہے۔ ہم پاکستان کے ریاستی اداروں، عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کو آواز لگا کر کہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھے کہ جب تک پاکستان کے چاروں وزرائے اعلیٰ خصوصاً بلوچستان اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ حکومت کرتے رہتے ہیں، پنجاب اور اسٹیبلشمنٹ سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی کوئی حکومت ختم ہوتی ہے تو ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی صوبائی حکومتیں دہشت گرد بنانے کی فیکٹریاں ہیں۔ یہ پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے۔ جب نوجوان ہتھیار اٹھا لیں گے تو آپ اس کو گرفتار کرنے اور مارنے چلے آئیں گے۔ ہم ریاست کے وفادار ہیں، کسی سرکار کے وفادار نہیں۔ ہم ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہیں اور ان کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کرپٹ اور متعصب حکمران پاکستان کے خاتمے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت ایک وزیر اعظم اور 4 وزرائے اعلیٰ تمام اختیارات اور وسائل پر قابض ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ثوابدید پر ہے کہ وہ کسی ڈسٹرکٹ کو کچھ دے یا نہ دے، یا کسی ڈسٹرکٹ کو 5 روپے بھی دے۔ اس صورتحال سے تعصب بڑھ رہا ہے اور عوام بددل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر بلدیاتی انتخابات نہیں کرائے جاتے تو پھر صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات بھی نہیں ہونے چاہیے اور نہ ہی قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے چاہیے۔ ہمیں بلدیاتی نظام مؤثر بنانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 140 میں بلدیاتی اداروں کی مکمل تشریح کے ساتھ ان کے NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ کو بھی لازمی قرار دینا ہوگا۔ اس ایوارڈ کے ذریعے آئین میں بلدیاتی حکومتوں کی ذمہ داریوں، وسائل کا تعین ہونا چاہیے تاکہ ہر آنے والی حکومت آئین میں لکھی بلدیاتی حکومت سے متعلق مانی تشریح نہ کر سکے۔ عام عوام میں ملک کے وسائل اور مسائل میں شرکت اور احساس ذمہ داری بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نیشنل فائنانس کمیشن کی طرز پر پروونشل فائنانس کمیشن کا قیام ناگزیر ہے۔ جب تک اختیارات اور وسائل نچلی سطح پر منتقل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، بلکہ جمہوری نظام بھی نافذ نہیں ہو سکتا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے پریس کانفرنس کو ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ جی آپ لوگوں کے جو لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، اس نے دعویٰ کیا کہ ہم کم از کم سندھ میں حکومت بنائیں گے، لیکن کامیابیت سندھ میں ہوئی۔ اب ایک بار پھر آپ لوگ لوکل گورنمنٹ کی جو الیکشن کو مطالبہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس الیکشن میں پھر ناکامی ہوگی، تو آپ لوگوں کو کیا رائے ہوگی؟ کیا یہ جدوجہد ہے، جدوجہد 5 سال تک بھی جاری رہ سکتی ہے، 10 سال تک بھی جاری رکھ سکتی ہے، 20 سال تک بھی جاری رہ سکتی ہے، اور ہم الیکشن لڑتے رہیں گے۔ اور جو 2018 کے الیکشن کے جو رزلٹس تھے یا جو تھے وہ سب آپ کے سامنے تھے، اور انشاءاللہ اس وقت ہم پارٹی بند کریں گے، اس وقت ہم مایوس ہوں گے جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ عوام کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ہے۔ عوام کی طرف سے ہمیں بھرپور رسپانس ہے اور آپ بالکل دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ جدوجہد جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی جی دیکھیے، جب تک یہ آپ کا جو MPA کے ذریعے جیسے جو بجٹ آتا ہے، جو ایک فنڈز آتے ہیں، پھر وہ آپ کو پتہ ہے کرپشن کی نظر ہوتے ہیں، اور پھر MPA کا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ MPA کی جو پہنچ ہے وہ پھر سارے جگہوں تک بھی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ڈسٹرکٹ اور ڈسٹرکٹ کے بعد جو ہے نا یونین کونسل لیول تک یہ پیسے ٹرانسفر ہونے چاہیے۔ جب تک وہ ابھی جو پیسے آ جاتے ہیں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ کر پارک ہو جاتے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ بالکل اس کی مرضی ہے، وہ اپنے عوام کے مسائل سے تو انہیں کوئی دروکار نہیں ہوتا ہے، وہ پھر اپنے مرضی سے جہاں چاہے پیسے خرچ کر دیتے، یا جہاں جس کے عوام کی ضرورت ہے وہاں پہ تو پیسے خرچ نہیں ہوتے، وہ وزیر اعلیٰ کی مرضی سے جمع ہوتے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ کے فنڈز آئیں گے اور پھر وہ ڈسٹرکٹ سے پھر یونین کونسل لیول تک جب ٹرانسفر ہوگا، پھر یہ آہستہ آہستہ آپ کے مسائل جو لوگوں کے مسائل ہے، جو لوگ پریشان ہیں، ان کا پانی کا مسئلہ ہے، ان کے دوسرے چیزوں کا مسئلہ ہے، وہ پھر حل ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پوری دنیا میں یہی نظام ہے، پوری دنیا میں اگر دنیا نے آج ترقی کی ہے تو پھر اسی نظام کے تحت ترقی کی ہے، کیونکہ وہاں کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ مضبوط ہوئے، تب دنیا نے جا کے ترقی کی ہے۔
جب احساس محرومی ہوگا، جب نوجوانوں کے پاس تعلیم نہیں ہوگا، جب نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہوگا، جب ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہوں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ دہشت گرد بنیں گے جو اپنے بچوں کو مرتا ہوا نہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب منصفانہ تقسیم نہیں ہوگا وسائل کا تو پھر یہی حالات ہوں گے جو آج دہشت گرد ہر جگہ سے بنتے جا رہے ہیں.